بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کی تیسری غزل پڑھ رہے تھے اس کے 3 اشعار ہو چکے تھے، اور آج جو باقی کے 4 اشعار ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ فراق گورکھپوری کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، جن کا عرصہ حیات 1896 سے 1982 تک ہے۔ بنارس میں پیدا ہوئے آپ۔ تصانیف میں روح کائنات، انداز شعلہ ساز وغیرہ شامل ہیں۔ اصل نام ان کا رگھوپتی سہا ہے۔ تو یہ غزل اپنے اندر بہت سے معانی اور مفاہیم اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہے، جن کو کھولنا اور جن کی وضاحت بیان کرنا ہی اشعار کی تشریح کہلاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی ہیں۔ بات کو بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے ذہن پر نقش ہو جائے، اور جب ہم اسے لکھنے لگیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا۔ یہ یاد رکھیے، یہ سوا نہیں ہے بلکہ یہ سین پر زبر ہے۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے کہ علاوہ، جبکہ سوا کا مطلب ہے زیادہ۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، یعنی آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے جو غفلت ہے وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہے۔ آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ خاطر بیمار کا مطلب ہے بیمار دل، میرا پریشان دل۔ شکیبہ کا مطلب ہے بردبار، تحمل مزاج۔ شکیب ویسے کہتے ہیں صبر کو، شکیب ویسے صبر کو کہتے ہیں۔ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے لاپرواہی اور بے وفائی کچھ زیادہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے بے رخی پہلے سے زیادہ ہے، اور پہلے بھی میرا محبوب مجھ پر نظر التفات جو ہے نہیں کرتا تھا، مگر آج اس کی بے رخی کچھ اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج تو میرا محبوب کچھ اور ہی زیادہ غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ آج تو کچھ اور ہی زیادہ غصے میں ہے، اور اس پر مصیبت یہ کہ آج میرا دل بھی کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تجھ کو خبر ہونے تک۔ یہ کہا تھا غالب نے، ہم خاک ہو جائیں گے، جب تجھ تک خبر پہنچے گی اس وقت تک ہم خاک ہو چکے ہوں گے۔ بنیادی طور پر یہ شعر بھی اسی روایت کا ہی اظہار ہے جو کہ شعراء اپنے شاعری میں، کلاسیکل شعراء یا اس کے بعد بھی آنے والے یا آج تک کے آنے والے شعراء عموماً محبوب کی جو ہے وہ بے رخی اور بے وفائی کا رونا ہی روتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ آج ان آنکھوں میں میرے لیے بے وفائی، میرے لیے جو ہے غفلت ہے، وہ نہیں پہچان پا رہے مجھے، میرے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک طور پر گفتگو نہیں کر رہے، میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کر رہے، آنکھیں ملا نہیں رہے بلکہ آنکھیں پھیر رہے ہیں۔ اور اس پر مصیبت یہ کہ آج جو میرا بیمار دل ہے، آج جو میرا پریشان دل ہے، اس کو بھی صبر و قرار نہیں، وہ بھی آج صبر و قرار کھو رہا ہے۔ میرے دل میں آج صبر و قرار نہیں ہے، بے چینی زیادہ ہے، اور ان کی آنکھوں میں آج میرے لیے غفلت زیادہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ شعر اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ محبوب کی بے وفائی اور اس کی نارسائی کا شکوہ بیان کر رہے ہیں فراق گورکھپوری صاحب۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ کہتا ہے فصل خزاں کا مطلب ہوتا ہے خزاں کا موسم۔ کہتا ہے خزاں کے موسم میں بھی، خزاں کے موسم میں بھی وہ رنگ ہے کہ باغ میں باغبان سے بھی ایسی سجاوٹ نہیں ہوگی۔ چمن آرا کا مطلب ہوتا ہے، چمن آرا کا مطلب ہوتا ہے باغبان۔
باغ کی حفاظت کرنے والا، رنگینی خوبصورتی کہتے ہیں، حسن بھی خوبصورتی کہتے ہیں، کہ ایسی خوبصورتی اس باغ میں رہنے والے، باغ کی حفاظت رکھنے والے باغبان نے باغ میں بھی ایسی خوبصورتی نہیں کی جو کہ فصل خزاں میں خوبصورتی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اور اگر حسن کو کوئی خوبصورت کہنے والا نہ ہو تو حسن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کائنات اتنی خوبصورت ہو پڑی، اس میں رنگ ہوں، اس میں پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، جنگل ہوں، پہاڑ ہوں، انسان ہوں، حیوان ہو، خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے رنگ بھر دیے ہیں، لیکن اگر اس کائنات کو خوبصورت کہنے والا کوئی نہ ہو تو اس کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے، شاعر اپنی زندگی کو فصل خزاں کہہ رہا ہے کہ میری فصل خزاں کی جو زندگی ہے، یعنی اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی اپنائیت نہیں ہے، لیکن وہ بھی میں خوبصورت بنا لیتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر کے۔ بہرحال یہ شعر حقیقت کی جانب اگر آپ لے کر جانا چاہیں تو یہ اس سمت بھی اپنے معنی اور مفاہیم آپ پر کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ شاعر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر روپ خوبصورت ہوتا ہے اور وہ روپ مجھ سے ہی منسلک ہے۔ میری زندگی خزاں رسیدہ ہی صحیح، اس میں دکھ بھرے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو دل کو مطمئن نہ کر سکے۔ میں اپنی اس خزاں رسیدہ زندگی میں بھی اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے خوش رہ سکتا ہوں۔ دوسرے مصرع میں کہتے ہیں کہ مالی جو باغ میں پھولوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی خوبصورتی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی چمن کو حسن دیتا ہے، لیکن میری زندگی جیسا حسن اس میں بھی نہیں ہے۔ مگر مالی اس باغ کو اپنا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ باغ کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنی خزاں رسیدہ زندگی پیاری لگتی ہے کیونکہ یہ میری اپنی زندگی ہے۔ تو جو شے جتنی خوبصورت ہو لیکن وہ اپنی نہ ہو تو اس کی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں ہوتے، اور اگر اپنی زندگی خزاں کسی ہی کیوں نہیں ہے، اس میں رنگ نہیں ہے، اس میں خوبصورتیاں نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی ہے تو ہم اسے سب سے زیادہ خوبصورت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک زندگی کے بارے میں ایک منفرد فلسفہ بیان کیا ہے فراق رحپوری نے۔ آگے چل کر کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ سکون کا مطلب ہوتا ہے اطمینان، وحشی کا مطلب ہوتا ہے بد تہذیب، غیر مہذب۔ مقام رتبہ کو کہتے ہیں، کنج زنداں کا مطلب ہوتا ہے زندان کا گوشہ، زندان کا گوشہ، زندان قید خانے کو کہتے ہیں، وسعت پھیلاؤ کہتے ہیں، صحرا ریگستان کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ بات یہ ہے کہ دل جیسے وحشی، دل کو وحشی کہا اس نے، دل جیسے وحشی کے سکون کا مقام منزل نہ کسی قید خانے میں ہے اور نہ صحراؤں کی وسعت میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں، یہ جو ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے، اس میں سکون نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں، دل جو کہ ایک وحشی ہے، بد تہذیب ہے، نہیں جانتا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو سکون کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے فطرت انسانی بھی جہاں بیان کی، آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس دنیا میں جو بھی ہم عمل سر انجام دیتے ہیں اس کا مقصد بنیادی طور پر ایک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سکون سے گزر جائے اور ہمیں سکون مہیا ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں دل کا سکون میسر نہیں آتا، کیونکہ ہم اس چیز کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جو اس جگہ رکھی نہیں گئی۔ آپ الماری میں کسی شے کو رکھیں ہی نہ، اور اس الماری میں آپ جو ہے وہ روز اس کی چھان بین کریں اور روز اس کی چھانٹی کریں اور روز اس میں جو ہے وہ دیکھیں، تو وہ شے نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں سکون کو رکھا ہی نہیں گیا، تو ہم اسے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سکون کہاں ہے۔ تو قرآن سے آواز آتی ہے، لا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں
اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اور دیکھیے کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں انسان کو دنیا میں دل کا سکون مہیا نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی سکون کے لیے جو ہے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور نہ تو اسے الگ تھلگ رہنے سے انسان پرسکون ہو سکتا ہے، یعنی وسعت صحرا کے پھیلاؤ میں انسان نکل جائے اور صحراؤں میں جو ہے وہ سکون ڈھونڈے، یا کسی اچھا جہاں کنج زندہ اور وسعت صحرا کو سمجھیے، کنج زندہ ایک محدود جگہ ہے، زندان قید خانہ ایک محدود جگہ ہے۔ وسعت صحرا کی وسعت، صحرا کا پھیلاؤ، اور بہت بڑے بڑے ریگستان ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں، یعنی دل کا سکون نہ کسی محدود جگہ میں ہے نہ کسی لا محدود جگہ میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دل کا سکون کہیں پر بھی نہیں ہے، ہاں سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے اگر آباد رکھا جائے تب بھی انسان سکون کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں انسان چلا جائے، کہیں پر بھی چلا جائے، اسے سکون مہیا نہیں ہو سکتا اور وہ بے چین ہی رہتا ہے۔ لیکن چین حاصل کرنے کے لیے انسان کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ اس ایک کی یاد کو اپنے دل میں جگہ دے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس شعر میں جو ہے وہ معرفت ہے۔ کہتے ہیں اے فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کیونکہ وہ تیرا دوست ہے، لیکن اس لیے اچھا مگر وہ اتنا اچھا آدمی بھی نہیں ہے۔ یہ شعر معرفت کا شعر ہے، ذرا سمجھیے کہ اس میں یہ مقطع بھی ہے کیونکہ فراق نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کر اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے، اس شعر میں فراق اور پوری اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں اپنے منہ سے خود کو برا نہیں کہتا، حالانکہ مجھ میں سینکڑوں برائیاں ہیں، بے شک میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہوں، اس کی جانب رجوع کر سکتا ہوں۔ آج میں برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوں، مشغول ہوں، محو ہوں، لیکن کبھی تو میں اس کی جانب رجوع کر سکتا ہوں۔ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن چونکہ میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں اس لیے اپنے آپ کو برا کہنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو کہے گا کہ میں برا ہوں، لیکن میں خود کو خود برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس ایک کا ماننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں، تو میں خود کو خود برا کیسے کہوں؟ اس کی نسبت ہی میرے لیے کافی، اس لیے میں اپنے آپ کو اپنے منہ سے برا نہیں کہتا، کیونکہ کبھی بھی میں اس کی جانب رجوع کر کے اس ایک کو اپنا بنا سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہوئے ہوں گے اور اس کو آپ جو ہے لکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے، اردو ایک ایسا مضمون ہے کسی کے کہنے سے نہ آپ سیکھ سکتے ہیں، کسی کو سن کے نہیں آپ سیکھ سکتے، اس وقت تک جب تک کسی کی کہی ہوئی بات، کسی کی سنی ہوئی بات یا کسی کتاب سے آپ جس بات کا مطالعہ کیا ہے اس کو اگر آپ اپنے ہاتھ سے جب تک لکھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اردو مضمون اور اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ کو دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں اور جو کچھ بتایا جاتا ہے اسے آپ لکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی طرح آپ کا سلیبس جاری و ساری رہے گا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔